السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس انگلش کلاس 5 کی ہے اور اس کا آج ہم چیپٹر نمبر 5 جو کہ ہمارے پاس تھا آئی ایم دی ارتھ، اس کی آج ہم کمپلیٹ ایکسرسائز سالو کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے لرننگ دی ساؤنڈس اور کانسوننٹ کلسٹر ہے، اور اس کے علاوہ انیشیل کانسوننٹ کلسٹر ہے، فائنل کانسوننٹ کلسٹر ہے، لرننگ ٹو اسپیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ریڈنگ کمپریہنشن، آنسر دیس کویسچنس، ریڈ دا گیون افیکسز ود دیئر ایگزامپلز، یہ سارا کچھ ہم اس میں سالو کریں گے اس ویڈیو میں۔ میک ورڈ ود دا گیون افیکسز، ٹھیک ہے، ریڈ پوائم اگین اینڈ فل ان دا بلینکس، انالیٹیکل ریڈنگ، لینگویج فوکس۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل حل کیا ہوا ملے گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ رہے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی یعنی لیسن نمبر 5 جو کہ ہمارے پاس ہے آئی ایم دی ارتھ، اس کی ٹرانسلیشن چاہیے تو یہ والی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ملے گی، اور ٹرانسلیشن والی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ لرننگ دی ساؤنڈ، آوازیں سیکھیں۔ کانسوننٹ کلسٹر، حروف صحیح گروپ۔ حروف صحیح گروپ سے لفظ میں 2 یا 3 حروف کے گروپ کو کہتے ہیں۔ ہر کانسوننٹ لفظ میں اپنی آواز دیتا ہے۔ سارٹ دا ورڈ دیٹ بگن اینڈ اینڈ دا 3 کانسوننٹ کلسٹر، ایسے الفاظ تلاش کریں جن کا آغاز اور اختتام 3 کانسوننٹ گروپ کے ساتھ ہوتا ہو۔ انیشیل کانسوننٹ کلسٹر، یہ ہمارے پاس ہے اسٹرینج۔ فائنل کانسوننٹ کلسٹر، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے فانٹس، لیفٹس، تھرسٹس، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے ریڈنگ کمپریہنشن، فہم مطالعہ۔ آنسر دیس کویسچن، ان سوالوں کے جواب دیں۔ ایکسپلین دی فیلنگ آف دی ارتھ ان یور اون ورڈز، اپنے الفاظ میں زمین کے احساسات کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے کہ the earth is an extremely sad because the man is destroying his skin and bones. They request the man to protect him as it is his only hope. زمین بے حد غمزدہ ہے کیونکہ انسان اس کی کھال اور ہڈیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ انسان سے درخواست کرتی ہے کہ اس کی حفاظت کریں کیونکہ وہ انسان کی واحد امید ہے۔ اس کے بعد ہے which problem are being faced by our earth, write some of them. ہماری زمین کو کون سے مشکلات کا سامنا ہے، ان میں سے کچھ لکھیں۔ اس کا جواب ہے the problem faced by our earth are as follows. Man is throwing plastic bags on it. Man is throwing waste on it. Man is polluting its air. How can we keep our environment neat and clean? Discuss. زمین کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ انسان اس پر پلاسٹک بیگ پھینک رہا ہے، انسان اس پر ردی پھینک رہا ہے، انسان اس کی فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اگلا سوال ہے ہاؤ کین وی کیپ آور انوائرمنٹ نیٹ اینڈ کلین، ڈسکس، ہم اپنے ماحول کو کیسے صاف اور ستھرا رکھ سکتے ہیں، بحث کریں۔ اس کا جواب ہے وی کیپ آور انوائرمنٹ نیٹ اینڈ کلین بائی فالوئنگ اسٹیپس۔ درج ذیل اقدامات کی پیروی کر کے ہم اپنے ماحول کو صاف اور ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے گرو مور ٹریز، زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں۔ دوسرا ہے مینیمائز دی یوز آف پولیتھین بیگز، پلاسٹک بیگ کا استعمال کم سے کم کریں۔ تیسرا ہے تھرو ویسٹ آن پراپر پلیس، مخصوص مقام پر ردی کو پھینکیں۔ اور چوتھا ہے ریسائیکل دا ویسٹ مٹیریل، ناکارہ مواد کو دوبارہ قابل استعمال بنائیں۔ اس کے بعد ہے میک ورڈز ود دا گیون افیکسز، دیے گئے افیکسز کے ساتھ الفاظ بنائیں۔ پریفیکسز سابقے، سفیکسز لاحقے، ٹھیک ہے۔ مس بیہیو، اور پریشر، پریپے۔ وائز یہ لاحقے ہیں، کلاک وائز، فل، یوزفل، ایلوائی، سلولی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سابقے اور لاحقے آ گئے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئی ایم، تو یہ امیچیور ہے، آئی ایس ٹی آر ٹیسٹ ہو گیا۔
یہ کمپلیٹ سالو ہو گیا. ریڈ دا پوائم اگین اینڈ فل ان دا بلینکس. نظم دوبارہ پڑھیں اور خالی جگہ پر کریں. دا ارتھ از آور ہوم. پہلی خالی جگہ میں ہوم آتا ہے, دوسری خالی جگہ میں بونز آتا ہے, تیسری خالی جگہ میں ایئر آتا ہے, اور چوتھی خالی جگہ میں سیونگ آتا ہے. اس طرح ووکیبلری بلڈنگ, ذخیرہ الفاظ بڑھانا. تو ذخیرہ الفاظ ڈسٹرائی ہے, کم ٹو این اینڈ ختم ہو جانا, ریگریٹ افسوس ہونا, ریئلائز محسوس ہونا, موپ مایوسی. ٹھیک ہے. سینونیم اینڈ اینٹونیم, مترادف اور متضاد الفاظ. سینونیم مترادف کو کہتے ہیں, اینٹونیم کہتے ہیں متضاد الفاظ کو. ریڈ دا گیون ٹیکسٹ, رائٹ سینونیمز اینڈ اینٹونیمز فار دی انڈرلائنڈ ورڈ ان یور نوٹ بک. ہیپی کا سینونیم بھی لکھنا ہے اور اینٹونیم بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہیپی کا سینونیم ہمارے پاس ہے گلیڈ یعنی خوش, اور اینٹونیم ہمارے پاس ہے سیڈ یعنی اداس. سافٹ کا سینونیم ہے نرم, سلکی, اور سافٹ کا جو اینٹونیم ہے ہارڈ, سخت. اس طرح بیوٹیفل, بلومنگ, انجوائنگ, اس کا یہ یہاں پہ موجود ہے. بیوٹیفل کا ہے پریٹی, اور اینٹونیم بیوٹیفل کا ہے اگلی. بلومنگ کا سینونیم ہے کھلنا, اور بلومنگ کا اینٹونیم ہے مرجھانا. ٹھیک ہو گیا ہے. لرننگ ٹو اسپیل, الفاظ بنانے کے لیے مخلوط حروف کو دوبارہ ترتیب دیں اور انہیں ان کے ہجے سیکھیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے HCEER, تو اس کو کیا کرنا ہے, ترتیب دینا ہے. تو یہ ہمارے پاس چیئر بن گیا ہے. اور INWOWD, تو یہ اس کو ترتیب سے لکھیں تو یہ ونڈو بن جائے گا. VERYE, تو اس کو ترتیب سے لکھیں تو یہ ایوری ہو جائے گا, اور یہ ورڈ اور یہ سین. گرامر سیکھیں. کامن اینڈ پراپر ناؤن, ہمارے پاس کامن اور پراپر ناؤن کون سا ہوگا؟ کسی عام شخص, عام جگہ یا عام چیز کو اس میں نکرہ کہتے ہیں, جبکہ یعنی کامن ناؤن کہتے ہیں. اور خاص شخص, خاص جگہ یا خاص چیز کو اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن کہتے ہیں. یہاں پہ اس کے لکھا ہوا بھی ہے. آمنہ اینڈ ثنا آر پلینگ ود دیئر ڈول. یہ کہتے ہیں کہ دیے گی جملے اس میں نکرہ کی گرد دائرہ لگائیں اور اس میں معرفہ کو خط کشیدہ کریں. تو آمنہ اینڈ ثنا یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے, اور اس کے نیچے 2 لکھے لگائے ہیں. تو پراپر ناؤن کے نیچے 2 لکھے, اور جو کامن ناؤن ہے یعنی عام جگہ اس میں نکرہ ہے اس کے نیچے 1 لائن دی گئی ہے. حمزہ کیٹ, یہ ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے. اسکول یہ کامن ناؤن ہے. مزار قائد, تو اس کے نیچے بھی مزار قائد کے نیچے یہاں پر بھی 2 لائنیں لگانی تھی کیونکہ یہ پراپر ہے. قائد ساتھ لکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس لیک ہے, تو یہ ہم بھی ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے. یہ کامن ہے, یہ پراپر ہے, یہ پراپر ہے, اور یہ بھی پراپر ہے. کامن جینڈر ناؤن, مشترکہ صنفی اسم. تو یہاں پہ آپ دیکھیں پولیس, پیرنٹس, چائلڈ, جانور, دوست. تو یہ ہمارے پاس 5 مشترکہ یعنی وہ ہیں جو دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, مشترکہ ہیں. اس کے بعد ہے دا پولیس مین کاٹ اے تھیف who left a child under the tree. Ahmad is my best friend. We should obey our parents. The dog is domestic animal. رموز و اوقاف اور بڑے حروف, punctuation and capitalization. Why was the word happy? The bird are singing the song. Her favorite flowers are roses, sunflowers and tulips. اس کی پروننسیشن کر لیں. واو, واٹ اے بیوٹیفل فلاور اٹ از, لائک دا اسپرنگ سیزن. سو یہ جو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ سالو کر چکے ہیں. امید کرتا ہوں آپ نے اس ایکسرسائز سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر کچھ بھی سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کو پچھلی ویڈیوز چاہیے تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں, آپ ڈسکرپشن میں جائیں
اور چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر نمبر 5 تک تمام ویڈیو کے ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز سالو ہیں، آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔